یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، میں نے آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 میں ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ کہ جو خدا کی پیروی کرتا ہے، کہ جو خدا کی مشیت کو دیکھتا ہے، جو خدا کی رضا تلاش کرتا ہے. اور دوسرا کَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کہ جو خدا کے غضب کا شکار ہے، کہ جس نے جہنم کی راہ اپنائی ہوئی ہے. اب خدا کہتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. خدا کہتا ہے کہ تمہارے سامنے اب دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے راستے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس میں خدا کی پیروی کرنی ہے، ایک وہ آدمی ہے کہ جو خدا کی پیروی کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے. اب ہم نے ان دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. یا ہم حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے یا نمرود کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یا ہم حضرت موسیٰ کی پیروی کرتے ہوئے یا سامری کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یا ہم امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے یا کوفیوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یا ہم امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا ہم امام عصر کی پیروی کرتے ہوئے یا طاغوتیت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یا ہم جنت کے راہی بن کے یا جہنم کے راہی بن کے اپنی زندگی گزاریں. خدا کہتا ہے کہ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں. اب ہم نے ان دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اور تھوڑا غور کریں تو ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک تمہاری موت آنے والی ہے. اور کبھی فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ کہ تمہیں کیا معلوم
کہ قیامت کتنی قریب ہے تمہارے. تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری موت کتنے قریب ہے. تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا غسل کتنا قریب ہے. تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا کفن کتنا قریب ہے. تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا دفن کتنا قریب ہے. تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری قبر میں حساب و کتاب کتنا قریب ہے. تو خدا کہتا ہے کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں. اب تم نے ان دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. اور ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے. میں آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پیچھے ایک خونخوار بھیڑیا لگ جاتا ہے, ایک درندہ لگ جاتا ہے, ایک اس کی جان کا دشمن لگ جاتا ہے کہ جو شخص کو پکڑنا چاہتا ہے, اس شخص کو مارنا چاہتا ہے. اب وہ شخص اس بھیڑیے سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے, اور جب وہ بھاگتا ہے تو اس کے آگے ایک کنواں آتا ہے. اس کنویں کے اوپر ایک درخت ہوتا ہے جس کے ساتھ رسی لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ اس بھیڑیے سے بچنے کے لیے اس رسی کو پکڑتا ہے اور کنویں میں چھلانگ مار دیتا ہے. ابھی وہ کنویں میں گرا نہیں ہے تو اس نے رسی پکڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر کنویں کے باہر ایک خونخوار بھیڑیا ہے اور وہ کنویں میں لٹکا ہوا ہے. جب وہ اپنے نیچے کنویں کے اندر دیکھتا ہے تو ایک اژدہا ہوتا ہے. نیچے اس کی ایک اژدہا ہے اور اوپر ایک خونخوار بھیڑیا ہے. نیچے ایک جان لیوا چیز ہے اور اوپر بھی ایک جان لیوا چیز ہے. اب اس کے نیچے بھی موت ہے اور اوپر بھی موت ہے. اور جس رسی کو اس نے پکڑا ہوا ہے, جس رسی سے ان دونوں کے درمیان میں لٹکا ہوا ہے, وہ بچا ہوا ہے جس رسی سے, اس رسی کو آ کے دو چوہے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس رسی کو دو چوہے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے نیچے بھی موت ہے, اوپر بھی موت ہے اور درمیان میں بھی موت ہے. جب وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے وہ لٹکا ہوتا ہے. اپنے سامنے دیکھتا ہے تو ایک شہد کا چھتا ہوتا ہے. اس میں سے تھوڑی سی شہد نکال کے کھاتا ہے اور اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں. وہ بھول جاتا ہے کہ میرے نیچے ایک اژدہا ہے, میرے اوپر ایک جان لیوا بھیڑیا ہے اور میں جس رسی سے لٹکا ہوا ہوں اسے دو چوہے کاٹ رہے ہیں. اب وہ انسان کون ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے, کیونکہ خدا فرماتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تفکر کرتے ہیں, کہ جو سوچتے ہیں. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں, کہ جو جانتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا تفکر کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان ہم ہیں, وہ انسان ہم سب ہیں. کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ جو جان لیوا بھیڑیا ہے وہ ملک الموت ہے کہ جو ہماری روح کو قبض کرنا چاہتا ہے, کہ جو ہماری جان کے پیچھے ہے. اور جو کنویں میں اژدہا ہے, جو شخص کے نیچے کنویں میں اژدہا ہے, وہ ہمارے نیچے ہماری قبر ہے. ہمارے نیچے ہماری قبر ہے, ہمارے اوپر ملک الموت ہے, اور درمیان میں جس رسی سے ہم لٹکے ہوئے ہیں وہ ہماری زندگی ہے کہ جسے ہم گزار رہے ہیں. اور وہ دو چوہے کہ جو اس رسی کو کاٹ رہے ہیں وہ دن اور رات ہیں, وہ صبح اور شام ہے. اب وہ اژدہا ہماری قبر ہے, وہ بھیڑیا ملک الموت ہے, اور وہ رسی وہ ہماری زندگی ہے. اور جو دو چوہوں سے کاٹ رہے ہیں وہ دن اور رات ہیں. اور اب جو شہد ہے کہ جسے کھا کے وہ انسان غافل ہو جاتا ہے, وہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کس مشکل میں ہے, وہ شہد خواہشات دنیا ہے کہ جن میں انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے آیا ہے اس دنیا میں. وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے.
وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس مشکل میں ہے. تو بس خدا کہتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. خدا کہتا ہے کہ اب تمہارے سامنے دو طرح کے راستے ہیں. تم نے ان دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. بے شک. اور ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. ہماری موت قریب ہے. قیامت ایک یقینی بات ہے. موت ایک حتمی بات ہے. بے شک. اور دوسرا یہ ہمارے بہت زیادہ قریب بھی ہے. بے شک. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے. جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے. مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. جوانی نے پھر تجھے مجنو بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. بآوازِ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا. بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بے شک. بے شک. تو خدا کہتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. خدا کہتا ہے کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں. اب تم نے ان دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. اور خدا ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا کہ تمہاری موت تمہارے بہت قریب ہے. بے شک. یعنی ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے اور ہماری موت اتنے قریب ہے کہ میں اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. بسم اللہ. کہ وہ سلیمان نبی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی حکومت دی. جنہیں چرند و پرند پہ حکومت عطا کی. آپ نے ایک مرتبہ ایک محل تعمیر کروایا اور جب وہ محل تعمیر ہو گیا تو آپ نے سب جن و انس کو اکٹھا کیا. سب پرند اور چرند کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب میں اس محل کو دیکھنے جا رہا ہوں. میرے سے پہلے کوئی بھی اس محل میں داخل نہیں ہوگا. سارے آپ کے حکم کی تابع داری کر رہے تھے. سارے باہر کھڑے تھے. ابھی آپ نے محل میں ایک قدم ہی رکھا تھا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے. اب آپ نے پوچھا کہ کون ہے اور میں نے منع نہیں کیا تھا کوئی اندر نہیں آئے گا. اس شخص نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جو کسی سے اجازت لے کے نہیں آتا. تو آپ نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے بتایا کہ میں وہ ہوں
کہ جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو جوانوں سے ان کی جوانی چھین لیتا ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میرے پاس اتنی مہلت ہے کہ میں یہ محل تعمیر کروایا ہے، میں اس محل کو ایک مرتبہ اندر سے دیکھ آؤں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کے پاس اتنی بھی مہلت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میرے پاس اتنی اجازت ہے، اتنی مہلت ہے کہ میں اندر جا کے بیٹھ جاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں، کہ آپ کے پاس اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ آپ اندر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح اس حالت میں قبض کرنی ہے کیا آپ کا ایک پاؤں محل کے اندر ہو اور ایک پاؤں محل کے باہر ہو۔ تو موت ہماری اتنی قریب ہے اور ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں ملنا، اور جس جگہ پہ خدا نے موت کو مقرر کیا ہے اور جس وقت خدا نے موت کے لیے مقرر کیا ہے، ہماری موت اسی جگہ پہ آتی ہے اور اسی وقت آتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کے لیے بھی ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان نبی کو جن و انس پہ حکومت عطا کی، پرند و چرند پہ حکومت عطا کی۔ جب آپ چلتے تھے تو پرندے اپنے پروں سے آپ کے سر پہ سایہ کرتے تھے۔ آپ کا ایک بہت بڑا دربار تھا، اس میں سارے انس و جن آتے تھے، سارے پرند و چرند آتے تھے، اس میں ملک الموت بھی آتا تھا، اس میں سارے آ کے اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے نبی خدا، مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں۔ تو اس وقت آپ فلسطین میں تھے اور ہندوستان وہاں سے بہت دور تھا۔ تو شخص نے کہا کہ مجھے ہندوستان بھیج دیں کہ جو یہاں سے بہت دور ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اتنی دور کیوں جانا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ شخص جو آپ کے دربار میں ہے یہ مجھے کب سے گھور رہا ہے اور مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، تو آپ مجھے دور بھیج دیں یہاں سے۔ تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اسے اڑا کے دور لے گئی، ہندوستان لے گئی۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بلایا، کہ جو ملک الموت تھا اسے بلایا اور کہا کہ تم کیوں اس کو گھور رہے تھے؟ تو اس وقت ملک الموت کیا کہتا ہے بھلا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اسے حیرانگی سے گھور رہا تھا کہ خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان نے قبض کرنی ہے کہ جو یہاں سے بہت دور ہے، تو میں اس بات سے حیران تھا کہ اس کی روح جب وہاں قبض کرنی ہے تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں اس کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے امام علی فرماتے ہیں کہ ہم جتنا موت سے بھاگتے ہیں ہم اتنا ہی موت کے قریب جاتے ہیں۔ بے شک۔ جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہیں جا کے اپنی جان دے بیٹھتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک تمہاری موت آنے والی ہے۔ یعنی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بے شک۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں فضول باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی مثال دیتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ خدا کہتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ قبرستان میں آیا اور آ کر اس نے ایک بوسیدہ ہڈی کو اٹھایا اور پوچھا کہ کون ہے کہ جو اس ہڈی کو دوبارہ انسانی شکل دے گا، کون ہے کہ جو اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو خدا اس کا جواب دیتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ وہی اسے دوبارہ خلق کرے گا کہ جس نے اسے پہلے خلقت دی تھی۔ بے شک۔
وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جاگورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، جاگورے غریباں یعنی قبرستان، جاگورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ جاگورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ تو بس خدا کہتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کہ تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو خدا کی پیروی کرتا ہے، کہ جو خدا کی رضا تلاش کرتا ہے، کہ جو خدا کی مشیت کو دیکھتا ہے، اور دوسرا كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، دوسرا وہ ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جو خدا کے غضب کا شکار ہے، کہ جس نے جہنم کی راہ اپنائی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہ خدا سوال کرتا ہے کمم باء، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہیں؟ کیا نور اور ظلمات برابر ہیں؟ کیا حق اور باطل برابر ہیں؟ کیا بینا اور نابینا برابر ہیں؟ اسی طرح کیا جنت کا راہی اور جہنم کا راہی برابر ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح کیا جنت کا راہی اور جہنم کا راہی برابر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی دو اپوزٹ راہ کے راہی، دو متضاد راہ کے راہی، دو مختلف راہ کے راہی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اس لیے عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، دن اور رات برابر نہیں ہیں، نور اور ظلمات برابر نہیں ہیں، حق اور باطل برابر نہیں ہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح جنت کا راہی اور جہنم کا راہی برابر نہیں ہیں۔ تو اب جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، بے شک۔ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو یہ بات ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہی افضل ہے، وہی بہتر ہے کہ جو خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، بے شک۔ کہ جو خدا کی پیروی کرتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، خدا کی خوشنودی سب سے بھری ہے بے شک۔ اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ کیوں عظیم کامیابی ہے؟ کیونکہ جو شخص بھی خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اسے خیر دنیا بھی مل جاتا ہے اور خیر آخرت بھی مل جاتا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے تو امام حسین فرماتے ہیں الہی ماذا وجد من فقدک، کہ اے معبود اس نے پایا کیا ہے جس نے تجھے کھو دیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ، اور اس نے کھویا کیا ہے جس نے تجھے پا لیا۔ اور اسی لیے امام علی فرماتے ہیں اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهِ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهِ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهِ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ۔ امام علی فرماتے ہیں کہ لوگ
خدا کی 3 طرح سے عبادت کرتے ہیں. فرمایا انا قومن عبد اللہ رغبتن فتلک عبادت التجار. امام کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خدا کی عبادت کسی رغبت کے تحت کرتے ہیں, بے شک کسی خواہش کے تحت کرتے ہیں, اور یہ تاجروں کی عبادت ہے, یہ خدا کے بندوں کی عبادت نہیں ہے. بے تو شک امام کہتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے. اور فرمایا وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهِ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. اور جو شخص خدا کی عبادت خوف سے کرتا ہے, جہنم کے ڈر سے کرتا ہے, تو یہ غلامانہ عبادت ہے, یہ بھی خدا کے عاشق بندوں کی عبادت نہیں ہے. بے شک. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهِ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. جو خدا کی عبادت شکر کرنے کے لیے کرے تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. پھر لوگوں نے سوال کیا کہ امام آپ کیسی عبادت کرتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن عبدتک اہلا للعبادت فعبدتک. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آپ نے فرمایا الہی سماعت پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آپ نے فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک, کہ اے معبود, اے پروردگار, میں تیری عبادت خوف سے نہیں کرتا, بے شک. میں جہنم کے عذاب کے ڈر سے نہیں کرتا, بے شک. ولا طمعا فی جنتک, اور نہ ہی میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا بے ہوں. شک. تو پھر کس لیے عبادت کرتے ہیں آپ؟ فرمایا کہ عبدتک اہلا للعبادتی, کہ میں اس لیے آپ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا, ماشاءاللہ. بے شک. میں نے تجھے عبادت کا لائق پایا, لائق عبادت پایا. میں مولا علی کی ذات پر مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آپ کہتے ہیں نہ ہی میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں, نہ ہی میں جنت کے لالچ سے عبادت کرتا ہوں. اس بات کو علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں, سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں, سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں, بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو خدا عاشقانہ عبادت چاہتا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آفمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. پہلا شخص وہ ہے جو خدا کی پیروی کرتا ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے, کہ جس نے جہنم کی راہ اپنائی ہوئی ہے. تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, کہ بس جو بھی میرے ذکر سے, میرے قرآن سے, میری آیتوں سے ذکری منہ موڑ لیتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. تو اس کے لیے 2 عذاب ہیں, ایک دنیا میں عذاب ہے اور ایک آخرت میں عذاب ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے کہ اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی,
اور آخرت کے لیے یہ عذاب ہے کہ اسے اندھا محشور کیا جائے گا. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. پھر وہ شخص کہ جو اندھا اٹھایا جائے گا وہ پوچھے گا کہ اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، تو آخرت نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ خدا کہتا ہے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. کہ اسی طرح جب دنیا میں تمہارے پاس میری آیات آئیں، میری نشانیاں آئیں، میرا دین آیا، میرا قرآن آیا، تو تم نے منہ پھیر لیا، تم نے اسے نظر انداز کیا. اسی طرح آج قیامت کے دن میں نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے خسیر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی نقصان کرتے ہیں اور دنیا میں بھی نقصان کرتے ہیں. گئے دونوں جہاں سے وائے ستم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نہ ہی دنیا نصیب ہوتی ہے نہ ہی آخرت نصیب ہوتا ہے. تو خدا کہتا ہے آفمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو خدا کی پیروی کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے. اب ان دونوں راستوں میں سے، ان دونوں لوگوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ کس کی پیروی کرتے ہوئے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اب ہم نے غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، بے شک ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، بے شک ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں. اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا ہے تو نے؟ کبھی سوچا بھی ہے تو نے؟ کبھی فکر بھی کی ہے تو نے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے خدا خدا کر رہے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کی مخالفت کرے؟ بے شک کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو آج کیا ہماری خواتین کا پردہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے راستے پہ ہیں؟ کیا آج ہمارے بازاروں میں تاجروں کی تجارت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے راستے پہ ہیں؟ کیا آج ہمارے مدرسوں میں طلباء کا علمی شوق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے راستے پہ ہیں؟ کیا آج ہماری مسجدوں میں ویرانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے راستے پہ ہیں؟ یا مسجدیں گریا گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں گریا گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو کیا ہمارے اسلامی ممالک میں، اسلامی ملک میں جمہوریت کا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے راستے پہ ہیں؟ جبکہ خدا نے تو اکثریت کو فالو کرنے سے منع کیا ہوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقریباً 80 بار اکثریت پہ لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جاہل ہے، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثرہم فاسقون، اکثریت فاسق ہے. اور کبھی الف لام کے ساتھ فرمایا اکثرہم الفاسقون کہ اکثریت فاسق ہے. اکثرہم للحق کارہون، اکثریت حق بات سننا پسند نہیں کرتی. بے شک اکثرہم کاذبون،
اکثریت جھوٹی ہے. بے شک اکثرهم لا یؤمنون، اکثریت ایمان نہیں لاتی. اکثرهم الکافرون، اکثریت کافر ہے. تو کیا آج ہمارا عمل ہمارے قول کی، ہماری زبان کی گواہی دیتا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، بے شک زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی مواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے. تو اب میں اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے چند جملے مسائل کی عرض کرنا چاہتی ہوں. حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا چھپایا نہ جائے. بے شک. حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا چھپایا نہ جائے. ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر، اس کا کردار زمانے کو بتایا جائے. بے شک. کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو دربار بلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو جھٹلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کا در جلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کا در گرایا جائے؟ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جناب سیدہ کی سیرت میں چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو بہنیں بے گھر ہیں انہیں امام علی کی جہانگیر کے صدقے میں اپنا گھر عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اور ایک گزارش ہے سب سے کہ اس بانیان مجلس کے مرحوم اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں